السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امریکہ کی رہنے والی ایک غیر شادی شدہ نرس تھی۔ اس نے کبھی اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں نہ تو جاننے کی کوشش کی تھی، نہ کسی نے اسے اسلامی تعلیمات کی آفاقیت کے بارے میں کچھ بتلایا تھا۔ وہ آزاد خیال دوشیزہ تھی، ایک ہسپتال میں نرس کی خدمات انجام دیتی اور ڈیوٹی کے بعد ٹیلی ویژن دیکھنے میں اپنا وقت گزارتی۔ ایک روز وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھنے میں مشغول تھی کہ اس کے ریموٹ کا بٹن ایک ایسے چینل پر دب گیا جس میں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے پروگرام ہو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کوئی چینل دیکھا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑے وقت کے لیے صحیح اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام کا بغور مشاہدہ کیا، مگر اس پروگرام میں کوئی بات اسے ایسی نہیں لگی جو متاثر کن ہو۔ چنانچہ اس نے اس پروگرام کو ایک غیر ضروری پروگرام قرار دے دیا، بلکہ اسے یہ پروگرام مضحکہ خیز لگا اور یکا یک اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے پہلی بار اسلام کے بارے میں جو کچھ سنا وہ اسی چینل سے سنا۔ چینل میں جو معلومات پیش کی جا رہی تھی وہ میرے لیے مضحکہ خیز تھی۔ میں ایک ہسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی۔ دوسری مرتبہ جب مجھے اسلام کے بارے میں اسی ہسپتال میں سننے کا موقع ملا تھا جس میں میری ڈیوٹی تھی تو میں نے سنا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مسلم جوڑا ہسپتال میں داخل ہوا۔ ان کے ساتھ ایک سن رسیدہ بیمار خاتون بھی تھی۔ خاتون کو انہوں نے داخل کرا دیا۔ اتفاق سے یہ مریضہ میری ہی نگرانی میں تھی۔ دونوں میاں بیوی مریضہ کی حالت سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ شوہر نے بیوی کو مریضہ کے پاس ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ بیمار خاتون شوہر کی ماں اور بیوی کی ساس تھی۔ میں نے اپنی نگرانی کے دوران دیکھا کہ بیوی بار بار مریضہ کی کیفیت پر افسوس کا اظہار کرتی۔ اس کے آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مجھے اس کا رونا اور بوڑھی مریضہ پر اس قدر آنسو بہانا فضول محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس بارے میں اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر پوچھ ہی بیٹھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس بوڑھی مریضہ پر اس قدر آنسو بہا رہی ہو؟ یہ تو عمر رسیدہ ہے اور عمر رسیدہ لوگ بیمار پڑ ہی جاتے ہیں، پھر اس قدر آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے شوہر کے ساتھ ساس کے علاج کے لیے بیرون ملک سے یہاں آئی ہوں۔ میرا شوہر اندرون ملک علاج کراتا رہا۔ جب وہاں مناسب علاج نہیں ہو سکا تو ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ہم مریضہ کو لے کر علاج معالجے کے لیے یہاں آ گئے تاکہ یہاں مناسب علاج ہو سکے۔ دوران گفتگو وہ عورت اپنی ساس کی شفا یابی اور صحت یابی کے لیے بار بار دعائیں کرتی تھی اور اس کے آنسوؤں کی لری ٹوٹتی نہیں تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ میں چند لمحے کے لیے کسی سوچ میں کھو گئی۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اس عورت کو دیکھو جو اپنے شوہر کے ساتھ اس کی ماں کے علاج کے لیے بیرون ملک آئی ہے اور ساس کی کس قدر خدمت گزار ہے۔ میں نے تو کبھی اپنی ماں کی خدمت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ 4 ماہ ہو گئے ہیں میں نے اپنی ماں سے ملاقات تو کجا اس کی خیریت معلوم کرنے کی بھی زحمت نہیں کی، بلکہ آج بھی میرے دل میں اپنی ماں سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اپنی سگی ماں کے ساتھ میرا یہ رویہ ہے
بھلا شوہر کی ماں ہوتی تو میں کہاں تک اس کی خدمت کر سکتی تھی۔ اللہ، ان دونوں میاں بیوی کا ماں اور ساس کے ساتھ حسن سلوک دیکھ کر میں حیرت زدہ تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ ماں کی حالت نہ گفتہ بھی ہی حد تک تشویشناک تھی۔ مجھے اس بات سے بھی بڑا تعجب ہوا کہ بھلا یہ مریض خاتون جس نے زندگی کے دن پورے کر لیے ہیں اور اب اس کے مرنے کا وقت قریب پہنچا ہے، تو بھلا ایسی صورت میں کون سا ایسا جذبہ ہے جس نے اس جوڑے کو مجبور کیا کہ بیرون ملک علاج کے لیے جائیں، جبکہ یہ علاج بھی اچھا خاصا مہنگا تھا۔ میں ساس کے بارے میں، بہو کی کیفیت اور ماں کے بارے میں بیٹے کی بے چینی دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی۔ میرے دل و دماغ میں اب اس حوالے ہی سے سوالات اٹھتے رہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے سلوک اور امریکیوں کے اپنی ماؤں کے بارے میں جو ناروا سلوک دیکھتی تھی، اس پر میں اب بار بار غور کرتی تھی۔ حتیٰ کہ بوڑھی مریضہ کی اس قدر خدمت ہوتے دیکھ کر مجھے رشک آنے لگا کہ اے کاش اس بوڑھی خاتون کی جگہ میں خود مریضہ ہوتی، اے کاش میرے بارے میں بھی میرے عزیز و اقارب اس قدر فکر مند ہوتے۔ مجھے اس بات سے بھی سخت تعجب ہو رہا تھا کہ جب سے میاں بیوی نے اپنے مریض کو ہسپتال میں داخل کیا تھا، اسی دن سے انہیں اپنے ملک سے بار بار ٹیلی فون آ رہے تھے۔ کوئی ان سے مریض کی حالت پوچھتا، کوئی ان کے حالات دریافت کرتا، کوئی اپنی ہمدردی جتاتا، کوئی اپنی خدمات پیش کرنے کی یقین دہانی کرواتا۔ ایک روز میں ویٹنگ ہال میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ خاتون تنہا بیٹھی ہے، اس کا شوہر ساتھ نہیں تھا۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے سوالات کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ اس نے میری باتیں سننے کے بعد اسلام کے حوالے سے بہت ساری مفید باتیں بتلائی اور اسلامی تعلیمات میں والدین کے حقوق و احترام پر بھی اچھی خاصی اس نے روشنی ڈالی۔ میں نے حقوق والدین کے بارے میں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی کہ میں کس قدر بد نصیب ہوں کہ آج تک مذہب اسلام کی تسکین بخش روحانیت بھری تعلیمات سے کوسوں دور تھی۔ والدین کے حقوق سے متعلق اس قدر صاف ستھری اور دل کو لگنے والی اسلامی تعلیمات ہیں، یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اندر اسلام کی محبت کا جذبہ بیدار ہوا اور اسلام کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی طلب پیدا ہو گئی۔ ان دونوں میاں بیوی نے مریضہ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیٹا اور بہو دونوں رات بھر اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ جب کبھی مریضہ کی حالت بہتر لگتی تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھتے، جب صحت ناسازگار ہوتی تو ان پر افسردگی چھا جاتی۔ ایک دن اچانک مریضہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب اس کے بیٹے اور بہو کو وفات کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہونے لگی۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر روئے جیسے بچے بلک بلک کر روتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میرا اپنا یہ حال ہو گیا کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں میرا نظریہ یکسر بدل گیا۔ میں اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ جب سے میں نے اس خاتون سے حقوق والدین کے سلسلے میں سنا تھا
اور خود بھی میاں بیوی کا مریضہ کے ساتھ پرسوز طرز عمل دیکھا تھا، میں اسلام کے بہت قریب آ گئی تھی۔ میں نے اپنے نمائندے کو اسلامی مرکز میں بھیج کر حقوق والدین کے موضوع پر کتابیں منگوائیں اور مطالعہ شروع کر دیا۔ یوں جو میرا مطالعہ وسیع ہوتا گیا، میں اسلام کی طرف بڑھتی گئی۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے جب میں کتابوں کے مطالعے میں محو تھی تو میں خود کو ایک بوڑھی ماں خیال کرتی اور تصوراتی دنیا میں چلی جاتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک عمر رسیدہ ماں ہوں اور میرے ارد گرد میرے بچے ہیں جو میری بے انتہا خدمت کر رہے ہیں اور مجھ سے اپنی ہمدردی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام میں ماں باپ کے حقوق کی تعلیمات پڑھ کر ہی مجھے اسلام سے شدید محبت ہو گئی، چنانچہ میں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ میں نے اسلام کی جملہ روح پرور تعلیمات اور اس کے پاکیزہ اسباق پڑھے بغیر صرف والدین کے حقوق ہی کے حوالے سے، اللہ اکبر، یعنی صرف والدین کے حقوق کے حوالے سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھی ان کو ہی دیکھ کر میں نے اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حقوق والدین کے علاوہ میں نے اسلام کی دوسری تعلیمات کا بالکل بھی مطالعہ نہیں کیا۔ الحمدللہ آج میں ایک مسلمان خاتون ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک انتہائی شریف النفس صالح مسلمان سے شادی بھی کر لی ہے، اس سے میری اولاد بھی ہوئی ہے۔ میں برابر ان کی ہدایت اور توفیق کی دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ آج میں ام عبد الملک ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری اور میری اولاد کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور کا واقعہ بھی سنتے جائیں۔ دوستو، وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس کے سوا گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ ہاں، ایک نوکرانی تھی جو گھر کے کام کاج کے علاوہ اس کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ وہ شخص بری طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے معاملات اور رہن سہن سے اس کی سخت دلی کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے تو کجا، اپنی ماں کے حق میں بھی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ اس کی ماں فالج کے شدید حملے کے علاوہ بینائی سے بھی محروم ہو چکی تھی اور اپنے نوجوان بیٹے کی محبت اور دیکھ بھال کی محتاج تھی۔ ماں کی خدمت کا کیا ذکر، اس نے تو اپنی بوڑھی ماں کی طرف کبھی پیار بھری نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتا تھا، ماں کے سارے معاملات کی نگرانی اور دیکھ بھال نوکرانی ہی پر چھوڑ دی تھی۔ اس کی بدقسمتی کی انتہا تھی کہ وہ اپنی عمر رسیدہ ماں کی خدمت اور اطاعت کے بجائے اس کے ساتھ تلخ کلامی سے پیش آتا تھا، اپنی کڑوی کسیلی باتوں سے ماں کو تکلیف دیتا اور اس کے جذبات کو بڑی ٹھیسیں دیا کرتا تھا۔ اس نالائق اور نافرمان بیٹی کی جرأت دیکھیے کہ وہ اپنی ماں کی پینشن کی رقم وصول کرنے کے لیے اسے ویل چیئر پر بینک میں لے جاتا، اس دوران اپنی اسی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا جس کی پینشن کی رقم سے وہ اپنی جیب گرم کیا کرتا تھا۔ ماں عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی محروم اور فالج کے حملے سے اپاہج ہو چکی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں اپنے نافرمان بیٹے کی اذیت ناک باتیں سنتی، مگر کر بھی کیا سکتی تھی، بہت مجبور تھی۔ وہ نالائق بیٹا ماں سے یہاں تک کہہ دیتا کہ تو اندھی، فالج زدہ اور لقوہ کی ماری ہوئی ہے،
تیری وجہ سے میں ابتلا اور آزمائش میں پڑ گیا ہوں۔ جب عمر کے آخری دنوں میں بوڑھی ماں اپنی ہی اولاد سے ایسی کڑوی کسیلی باتیں سنے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ قارئین کرام، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ وہ بیٹے کی باتیں سن کر بڑے صبر و تحمل اور ضبط سے کام لیتی، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اس کے دل سے آہ نکل جاتی اور وہ زاروں قطار رونے لگ جاتی۔ ماں کے آنسو دیکھ کر بجائے اس کے بیٹے کا دل پسیج جائے، الٹا اس کی زبان سے نازیبا الفاظ نکلنے لگتے۔ ایک دفعہ تو اس نے ماں کے آنسو دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا، اللہ کی قسم، اگر تیری پینشن میری روزی سے مربوط نہ ہوتی تو میں تجھے بوڑھوں کے گھر چھوڑ آتا، یعنی اولڈ ہوم چھوڑ کر آتا۔ نالائق بیٹا یہ جملہ کہتے ہوئے ناک منہ چڑھاتا، چیبجی ہوتا، مگر اس کی بوڑھی ماں کی جو کیفیت ہوتی وہ ناقابل بیان ہوتی تھی۔ بیٹے کے جارحانہ کلمات سے اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا، شدت تکلیف اور غم سے اس کا دل پھٹ رہا ہوتا۔ بینک سے گھر واپس آتے ہی نالائق بیٹا اپنی ماں کی پینشن کا پیسہ جیب میں ڈالتا اور ماں کو نوکرانی کے حوالے کر کے باہر نکل جاتا، دوستوں کے ساتھ شب بسری کرتا، ان کے ساتھ لہو لعب میں وقت برباد کرتا اور کبھی کہیں سفر پر نکل جاتا۔ اس دوران وہ اپنی ماں کی فکر کرتا، نہ اس کے حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا، بلکہ اس کی سنگ دلی دیکھیے کہ وہ اپنے دوست احباب کو بھی ماں کی خیریت دریافت کرنے سے منع کر دیتا، ماں کے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو ماں سے ملاقات کرنے سے سختی سے روکتا۔ بیچاری ماں اپنی اس نالائق بیٹے کی انتہائی تکلیف دہ باتیں برداشت کیا کرتی، لیکن پھر بھی زبان پر حرف شکایت نہ لاتی۔ وہ بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی؟ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ماں کا یہ نافرمان بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پڑوسی ملک کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کا یہ سفر جہاز سے نہیں بلکہ کار کے ذریعے تھا۔ پڑوسی ملک پہنچ کر اس نے دوستوں کے ساتھ خوب گل چھرے اڑائے، لہو لعب میں وقت گزارا۔ اس دوران ماں کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے دل میں اس سلسلے میں کوئی خیال پیدا ہوا۔ پڑوسی ملک میں سیر سپاٹے کے بعد وہ دوستوں کی ٹولی کے ساتھ اپنے وطن واپس آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے سفر کے منزلیں طے کر رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گاڑی کے اندر گپ شپ میں مشغول تھا کہ اچانک اس کی گاڑی الٹ گئی اور سب کے سب گاڑی کے نیچے دب گئے، مگر اتنے بڑے حادثے کے باوجود سارے نوجوان محفوظ رہے۔ انہیں تھوڑی بہت خراش آئی تھی، البتہ ان میں سے اگر کسی کو شدید چوٹیں آئی تھی تو وہ آنکھ سے محروم اور فالج کے حملے کی شکار ماں کا وہ نافرمان بیٹا تھا جس نے ماں کی طرف کبھی محبت کی نگاہ نہیں ڈالی تھی، جس کی پینشن کی رقم بینک سے نکلوا کر وہ پڑوسی ملک میں رنگ ریلیاں منانے گیا تھا۔ اس شدید حادثے کے بعد نافرمان بیٹے کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ تقریباً 1 ماہ تک پابند بستر رہا۔ ڈاکٹروں نے حتی المقدور اس کے پاؤں بچانے کی کوشش کی، مگر آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ 1 ماہ بعد اسے ڈاکٹروں نے ہسپتال سے جانے کی اجازت دے دی،
مگر اب وہ پہلے کی طرح ہٹا کٹا نوجوان نہیں تھا، نہ اپنے پاؤں پر چل کر ہسپتال سے نکل سکتا تھا، بلکہ وہ اسی طرح کی کرسی پر نکلا جس طرح کی کرسی پر وہ اپنی ماں کو بٹھا کر پینشن کی رقم لینے بینک جایا کرتا تھا۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا جب اپنی والدہ کا یہ نافرمان بیٹا بینک کے پھیرے لگا رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی پینشن ہتھیانے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے امدادی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ دوستو، اگر کبھی گناہ ہو جائے نا تو اپنے اللہ سے معافی مانگ لیا کرے۔ اللہ جی بہت مہربان ہے، بہت کریم ہے۔ اللہ جی ہم گنہگار ہیں، اللہ جی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے۔ اللہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچیں، لیکن کیا کریں اللہ جی پھسل جاتے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔